بلکہ قیمت متعین ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، ان کے وزن کے برابر چاندی، ان کے وزن کے برابر مشک اور ان کے وزن کے برابر موتی، اتنی قیمت جو تھے اسے یوسف اس کی خدمت میں پیش کیا ہے. عزیز مصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تثریب علیکم اليوم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الاعلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی مجلس میں ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب ان کے بھائیوں نے ایک ویران کنویں میں ڈال دیا تھا تو وہاں سے رہائی کا سبب یہ بنایا کہ ادھر سے ایک قافلہ جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا اس قافلے والوں کے ذریعے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکلوایا. اور وہاں کیا کیا ہوا وہ تفصیل میں پچھلی مجلس میں عرض کر چکا. لیکن اس حکیم مطلق قادر مطلق اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیں کہ جن کے جان کے دشمن 11 بھائی جنہیں کنویں میں ڈال دیا گیا، جنہیں ختم کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہ کیا گیا، لیکن الحمدللہ اللہ نے جب ان کی حفاظت کی تو نہ صرف حفاظت کی بلکہ بڑی خیر و عافیت کے ساتھ انہیں ملک مصر پہنچا دیا. مصر کا دارالحکومت اس وقت بھی قاہرہ تھا اور آج بھی قاہرہ ہے، اور سینہ بسینہ کہہ لے یا عوام میں مشہور قاہرہ میں آج بھی وہ بازار مشہور ہے جس بازار میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اسی بازار میں برائے فروخت لایا گیا تھا. آج الجامعۃ الازہر مصر کی جو جامع مسجد ہے اسی سے قریب مشہد حسینی یعنی حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کی تدفین مشہور ہے، اور وہاں امام حسین کا بہت شاندار مقبرہ اور مزار بنا ہوا ہے. یہ ایک الگ گفتگو ہے اور بڑی اہم گفتگو ہے کہ امام حسین کا سر اقدس مصر کیسے پہنچا اور وہاں کیسے دفن ہوا. اس کی ایک مکمل تاریخ ہے، اس پر بڑی تحقیقی گفتگو کی گئی ہے. لیکن بہرکیف آج 1000 سال سے زیادہ ہوئے امام حسین کے سر اقدس کا مزار قاہرہ میں آج بھی موجود ہے. اسی مزار اقدس سے باہر کی طرف جب آپ نکلے
تو دائنی طرف جو بازار ہیں ان میں ایک گلی ہے، اس کا نام ہے خان خلیلی۔ اسی بازار کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو برائے فروخت اس قافلے والوں نے اسی بازار میں انہیں بیچا۔ دراصل اس زمانے میں انسانوں کے خرید و فروخت کے لیے جو بازار ہوتے تھے انہیں نخاس کہا جاتا تھا۔ آپ نے کبھی الہ آباد کے سفر کیا ہو تو وہاں آج بھی ایک محلہ ہے نخاس کوہنا۔ یہ نخاس دراصل اس بازار کو کہا جاتا ہے جہاں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو خان خلیلی میں جہاں دنیا بھر کی چیزیں برائے فروخت ہوتی تھیں وہیں پر انسانوں کی خرید و فروخت کا بھی معاملہ کیا جاتا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب وہاں لایا گیا، اللہ کی شان کہ ہر آن حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و شوکت میں، ان کے جلال میں، ان کے جمال میں، ان کے فضل و کمال میں، حسن و خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا، اور یہ عمر بھی تھی لڑکپن سے جوانی کی طرف جانے والا، جس میں عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ حسن و جمال میں اور کچھ اضافہ ہی فرماتا ہے۔ پھر وہ تو حسن کامل کا نمونہ تھے، اللہ کی قدرت کا ایک مظہر تھے۔ جس وقت بازار خان خلیلی میں، بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو برائے فروخت لایا گیا، تھوڑی ہی دیر میں پورے دارالخلافہ میں ہلچل مچ گئی، ایک ہنگامہ، ایک شور، اور یہ بتایا گیا، شہرت ہو گئی کہ ایک ایسا حسین و جمیل بچہ برائے فروخت بازار میں آیا ہے جسے دیکھ کر عقل حیران ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پورا دارالخلافہ عمر پڑا، الٹ پڑا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنے لگا۔ اور کمال یہ تھا کہ کسی کی ہمت ہی نہ ہو رہی تھی کہ کچھ کو قیمت پوچھے اور لگائیں۔ ابھی تو صرف جمال یوسفی کے دید ہی میں لوگ حیران تھے، اور پھر جب کچھ لوگوں کو ہوش آیا اور ان کے فروخت کی باری آئی تو قیمت کیا لگائی جاتی؟ قافلے والوں نے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ کتنے میں لوگ؟ ایک طرح سے بولی لگنی شروع ہوئی، نیلامی شروع ہو گئی۔ کسی نے کوئی قیمت بتائی، دوسرے نے کچھ بتائی، تیسرے نے کچھ بتائی۔ نتیجہ یہ کہ ان کے حسن و جمال کا چرچا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام میں وہ جاذبیت اور مقناطیسیت رکھ دی کہ پورے علاقے کے جتنے بڑے بڑے خوشحال لوگ تھے سب حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے پہنچے۔ اور جب اتنے بڑے بڑے لوگ ہوں تو ہم نے لکھنؤ کے نوابوں کی اور دلی کے نوابوں کی بھی تاریخ پڑھی کہ ان کے یہاں ان کا غلام اگر ککڑی خریدنے جاتا تھا تو کئی 100 دینار کی تھوڑی سی ککڑیاں لے آتا تھا صرف آن کے مارے۔ تو وہ تو مصر کے بازار میں جمال یوسفی کی بات تھی، بڑھ چڑھ کے بولی لگائی جانے لگی۔ اب عام لوگوں کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ بولی لگائیں، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ جو خریداروں کی صف تھی وہاں ایک بوڑھی خاتون بھی ٹہلتے ٹہلتے آگے آئی، اور اس کے ہاتھ میں کچھ روئی یا کچھ سوت تھے، دھاگے۔ وہ اسی دھاگوں اور روئی کے بنڈل کو لے کے آ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بڑی بی کس لیے آنا ہوا، یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ سنا ہے کہ یوسف نام کے ایک ہونہار بچے، حسین و جمیل خوبصورت بچے جن کی شہرت تھوڑی ہی دیر میں پوری مملکت میں ہو گئی، وہ انہی کو خریدنے آئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ خریدنے کے لیے لے کے کیا آئی؟ وہی
روئی اور دھاگا بتا دیا، جو سوت کاتا تھا وہی بتایا. کیا کچھ عقل کی بات کرو، اس سے تم یوسف کو خریدو گی؟ تو مسکرا کے کہنے لگی مجھے خوب پتا ہے کہ یوسف کو خریدنے کی طاقت مجھ میں نہیں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں یوسف کی بولی لگاؤں، لیکن آج تو میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ جب خریداران یوسف کی فہرست تیار ہوگی اس میں مجھ غریب بڑھیا کا بھی تو نام آ جائے. میرے دوستو، یہ سبق کے لیے بڑی اونچی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ذکر و اذکار اور دین کی خدمت ہم جیسے نکمے ناکارے اس کا ہمیں تو کوئی بلکہ قیمت متعین ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، ان کے وزن کے برابر چاندی، ان کے وزن کے برابر مشک اور ان کے وزن کے برابر موتی، اتنی قیمت جو تھے اسے یوسف اس کی خدمت میں پیش کیا ہے. عزیز مصر وزیر خزانہ تھا، اس عظیم سلطنت کا، اس نے یہ گرا قدر قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام پر بظاہر مالکانہ حقوق حاصل. اسی کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت. ابھی چند دن پہلے سگے بھائیوں چند کھوٹے سکوں کے عوض حضرت یوسف کو بیچا، یہ کہتے بیچا تھا کہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، مفرور ہے، فرار ہو گیا، معاذ اللہ. جبکہ سگے بھائی اور فروغ بھی کیا تو قرآن کی بولی میں اللہ کی عزت نے فرمایا کہ چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچے. لیکن اللہ جب قیمت لگانے پہ آیا تو چند ہی دن کے بعد مصر کے بازار میں اتنی قیمت ملی کہ پوری تاریخ آدمیت میں کبھی اتنا مہنگا کوئی غلام نہیں تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دھان پان سے آدمی تو تھے، لڑکپن کا زمانہ ہے، اب قد و قامت بڑی اچھی ہے، بدن حد اعتدال پر ہے، اور اس کو جماعت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے ظاہری اعتبار سے وہ سب ہے باوزن انسان. لیکن ان کے وزن کے برابر سونا بھی، چاندی بھی اور مشک اور ریشم، زمانے میں ریشم کی بھی بڑی قیمت. ان ساری چیزوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر ہر چیز کی. اور پھر جب عزیز مصر نے انہیں خریدا اور خرید کر اپنے گھر لے کر گیا، اس کی ترجمانی قرآن میں فرمائی گئی کہ اور یوسف کو خریدنے والا جب اپنے گھر یوسف کو لے کے پہنچا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، اے بیوی، اللہ کے کرم سے ہمیں حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ ملا، میں تمہیں خاص نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا. ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ ہمارے لیے بہت کام کا بچہ ثابت ہو، ہمارے لیے بہت نیک ثابت ہو، اور یا ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں. اللہ کی قدرت دیکھیں. چند دن پہلے بھائی انہیں زمین کے اوپر دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، سب مار رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ڈھکیل رہے تھے. جس طرف جاتے یہ بھائی ان کو زد و کوب کرتے. اور چند ہی دنوں میں اللہ نے اتنی عزت و سربلندی عطا فرمائی کہ مملکت مصر کا دوسرے درجے کا سب سے بڑا امیر آدمی وہ اس قدر مان رہا ہے، اس کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ پدرانہ شفقت پیدا ہو گئی.
بیٹے کی طرح پیار کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتا ہے، قرآن میں فرمایا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کا خوب خیال رکھو، اسے ہرگز کوئی تکلیف نہ دو، کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے، آرام آسائش کے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں بات دراصل یہ تھی کہ عزیز مصر کی بیوی یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، یہ کسی دوسرے ملک کی شہزادی تھی، اور نوجوان شباب میں شادی سے پہلے اس نے خواب دیکھا تھا، خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال جہاں آنا سے شرفیاب، خواب میں حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ اسی وقت سے فریفتہ تھا۔ خواب ہی میں پتہ یہ چلا تھا کہ یہ گوہر مقصود تمہیں مصر میں ہاتھ آئے، اور کچھ دنوں کے بعد عزیز مصر کا رشتہ آیا۔ آج کے جیسا ماحول تو تھا نہیں کہ آن لائن سب بات چیت ہوتی ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لائن ٹیلی کاسٹ ہوتا۔ اب اتنی دور کی بات کی عزیز مصر کا رشتہ آیا، اور اس خاتون کو جب یہ پتا چلا تو اس نے یہ سوچا کہ ہو نہ ہو یہ اسی کا رشتہ آیا ہے جو مجھے خواب میں دکھایا ہے۔ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، یہاں آئی تو دیکھا کہ یہ تو کوئی اور، کہاں وہ گوہر نایاب اور کہاں یہ، لیکن اللہ کی شان اور اس کی قدرت کاملہ، شادی ہو گئی لیکن وہ خاتون شادی سے لے کے جب تک شوہر کے ساتھ رہی باقرہ، اس لیے کہ اس کو شوہر عزیز مصر یہ کسی لائق نہ تھا، یہ بالکل نامرد تھا۔ اللہ کی شان، اللہ نے اس کی بیوی کو باقرہ ہی رکھا، اسی لیے اس نے کہا قرآن میں آیا اور یا تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا، اولاد کی اللہ نے عزت کی شان دیکھیے کہ مصر میں کسی کو نہیں پتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبیوں کے خاندان سے، کتنے شریف گھرانے کے، یہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یہ نبی زادے، یہ مستقبل میں نبوت کا اعلان کرنے والے، ان کے اندر اور بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ابھی تو صرف اللہ کی قدرت ہے، وہ تعز من تشاء، اللہ جسے عزت و مقبولیت دینا چاہتا ہے، حاسد جلا کرے، اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اس کو عزت کا فرمان۔ آج حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت مل گئی، اور پھر اس وقت تک ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اپنے کمال پر نہیں آیا تھا، اور زلیخا جس کا نام تاریخ کی کتاب میں زلیخا ملتا ہے، اس پہچان نہ پائی کہ ابھی یہ وہ بچہ ہے، اور ابھی لڑکپن کی عمر تھی 13 سال، اس شاہی گھرانے ان محلوں حضرت یوسف علیہ السلام رہے۔ اب یہ 13 سال گزرتے گزرتے حضرت یوسف علیہ السلام کو عنفوان شباب کا زمانہ، لیکن اس شباب کے زمانے میں بھی پورے محل کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی، سب حیرت زدہ تھے کہ جس شخص کو اللہ نے بے مثال حسن و جمال عطا کیا، طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی بہت اچھا، عزت و سربلندی بھی ہے، محبت اور مودت بھی ملی ہوئی، لوگ عقیدت سے بھی ہیں، اور کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، پہننے اوڑھنے کی کوئی کمی نہیں، اس کے باوجود بگڑے شہزادوں کی بجائے ولیوں کی طرح یہ زندگی گزار رہا ہے، پرہیزگار، کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے کبھی نہیں، بگڑے ہوئے شہزادوں کی جتنی بری عادتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک بھی زبان پکا، زبان میٹھی، جب کہتے تھے سچ کہتے، حق کہتے، بولتے کم کم بولتے، تنہائی میں زیادہ رہتے، اور تنہائی میں رہنے کی وجہ یہ تھی
تو انہوں نے اپنے لیے جو حصہ متعین کیا تھا اس میں لوگوں کی آمد و رفت کم تھی، تو اس میں نماز، اوراد، مسائل، تسبیح، مناجات جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی، وہ سب اعمال خیر کو اپنے اس محل اس حصے میں ادا کیا۔ تو سارے محل میں بلکہ پورے مملکت یا یوں کہہ لو کہ حکومت تمام بڑے بڑے وزیروں کی یہاں شہرت تھی کہ یوسف صورت میں جیسا حسین و جمیل ہے، سیرت اس سے زیادہ باتمان۔ اور پھر رفتہ رفتہ جب ان کا حسن و جمال اور عروج پر پہنچا، ایک دن زلیخا کی نگاہ اس حال میں پڑی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے، اور مسکرانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دندان مبارک سے نور جھڑتے ہوئے نظر آئے، اور کچھ ایسی کیفیت میں دیکھا کہ اسے اپنا خواب یاد آ گیا۔ ایک طرف تو خواب یاد آیا، دوسری طرف ان کا حسن و جمال، تیسری طرف اپنی محرومی۔ ان ساری باتوں نے اس خاتون کو اس بات پر آمادہ کیا جس کی تفسیر قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اور عزیز مصر کی عورت نے انہیں گناہ کی دعوت، سارے دروازوں کو بند کر دیا، اور سارے دروازوں کو بند کر کے خود سج سمجھ کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت، گناہ کی دعوت۔ اللہ فرماتا ہے اس نے برائی کا ارادہ کر دیا، پختہ ارادہ کہ آج ہمیں گناہ کرنا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہماری قدرت کاملہ ہے، جسے چاہتے ہیں اس سے بے حیائی اور برائی کو پھیر دیتے۔ اس نے جب برائی کی دعوت دی، سجی سوری تھی، سب کچھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے روزمرہ کے لباس میں اس وقت تھے، کوئی خاص اہتمام نہ تھا۔ سات دروازے بند کیے، اندر لے گئی، اور ایک سونے کا بت تھا، ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے، اس نے اس بت کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ پردہ کیا کر رہی ہو، یہ پردہ کیوں ڈال رہی ہو؟ اس نے کہا کہ دراصل یہ میرا خدا ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ بت پرست ہی تو تھی، یہ میرا خدا ہے، اس کے سامنے مجھے گناہ کرتے ڈر لگتی ہے، شر لگتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تو اپنے جھوٹے خدا سے اتنا ڈرتی ہے کہ جو بالکل گونگا، اندھا، بہرا، گونگا جماعت میں سے ہے، وہ بے جان ہے، اب میرا پروردگار تو حی ہے، قائم ہے، زندہ ہے، دائم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اس کے بصیرت اور بصارت سے کوئی کبھی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، وہ تو ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے گناہ کر سکتا، میں ہرگز نہ کرتا۔ میں بہت کوشش کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس کی ترجمانی کرتے ہوئے رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، قصد کیا، اب یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر رب کی دلیل نہ دیکھے۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں نے اردو ترجمہ نگاروں نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا معذرت کہ اور اس عورت نے گناہ کا ارادہ کیا اور یوسف نے بھی ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ اس عورت نے گناہ کا قصد کیا اور یوسف نے بھی قصد کیا۔ کچھ نے کہا کہ عورت نے گناہ کی دعوت دی، اب کچھ یوسف کو بھی خیال ہو چلا۔ امام رازی نے دیگر مفسرین نے اس پر بہت طول طویل کلام فرمایا، طویل فرما کے ثابت کیا کہ گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے۔ نبیوں کی شان کے لائق یہ نہیں کہ وہ گناہ کا ارادہ تھا، وہ اللہ انہیں جیسے گناہ سے بچاتا ہے ویسے ہی گناہ کے ارادے سے نہیں۔ کنز الایمان میں امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا، اس عورت نے قصد کیا اور یوسف بھی اس کا قصد کرتا اگر رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ایک دلیل تو یہی تھی
کہ یہ مشرکہ ہو کر بھی اپنے جھوٹے معبود اور خود کے اوپر پردہ ڈال رہی، یعنی وہ بھی اسے گناہ سمجھ رہی، تو میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں جبکہ میں تو نبی زادہ ہوں، اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس حجرے میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور قریب آ کے ایک ہتھر مارا حضرت یوسف علیہ السلام کے سینے اور کہا کہ تم نبی زادے ہو، تم مستقبل میں نبوت کا اعلان کرنے والے ہو، اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہو، گناہ کرو گے۔ اور ایک دوسرے صحابی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس حال میں دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی دونوں دانتوں کے درمیان رکھ کر بڑی حیرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس وقت مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مدد کرنی چاہی تو اپنے محبوب پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے مدد کر، اور یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا یوسف گزشتہ ابھی زندہ، ابھی حیات، اور ان کی مصیبت کے وقت مدد کے لیے اللہ کی اجازت سے وہ آئے، اور اللہ اپنے بندوں کو اپنے دوسرے بندوں کی مدد کے لیے متعین کرتے، یہ فرشتے مدد کرتے۔ بہت طول طویل ہو جائے تو وہ کلام جس میں یہ ثابت کروں کہ اللہ کے پاس فرشتے بندوں کی مدد کے لیے متعین اللہ نے ہمیں رکھا، بھولے بھٹوں کو راستہ بتانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا، مومن کے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے مومنین کی امداد کے لیے وہاں وہ رکھ لیے، بارش برسانے والے، رزق دینے والے، شفا بخشنے والے اور دیگر کاموں میں مدد کرنے والے فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ایسے اللہ والے بھی ہیں، اللہ جنہیں اجازت دیتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وسیلے سے رب کی دلیل حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی، صاف انکار کر دیا کہ تم مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہو، مجھ سے یہ نہیں ہو پائے۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام باہر کی طرف دوڑے، جیسے باہر کی طرف دوڑے بند دروازے کھلتے چلے، یہ جھپٹ کر انہیں اپنے قریب کرنا چاہ رہی تھی لیکن باہر نہ پائی۔ بس یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص یا کرتے کا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، اب وہ بھاگ رہے تھے، یہ کرتا پکڑ کے کھینچ رہی تھی، اسی میں پیچھے سے کرتا پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی اس کی طرف خیال نہ کیا، تیزی سے بھاگا۔ جب دروازے سے باہر گئے اتفاق کی بات کہ وہیں پر عزیز مصر مل گیا، اور جب عزیز مصر نے دیکھا آگے آگے یوسف ہے، پیچھے پیچھے اس کی بیوی، اور یہ لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اب جب اپنے شوہر کو اس نے دیکھا، مالک کو دیکھا، گھبرا کر اس نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا اس شخص کی سزا کیا ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہے، جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے ایسا کیا ہے، براہ راست حضرت یوسف پہ الزام نہیں رکھا۔ اس عالم میں بھی اس کے اندر جو محبت کے جذبات تھے وہ یہ چاہ رہی تھی کچھ بھی ہو میرا محبوب بچا دیا۔ اشارے میں اپنے بچاؤ کے لیے وہ کہہ رہی تھی کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جب تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے کیا، لیکن جب اس طریقے کی بات کی تو اسے فوراً خیال آیا کہ میں یہ کہوں اور کہیں کہ شوہر نامدار غصے میں آنے غیرت بے جاگ جائے اور کہیں قتل کہنے کا فرمان جاری کر دے تو کون روک سکتا ہے؟
وزیر خزانہ ہے، عزیز مصر ہے. تو اس نے جیسے یہ کہا تو فوراً اپنے شوہر کا غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہتی ہے اسے قید خانے میں ڈال دو یا پھر دکھ کی مار. یعنی بتانا یہ چاہتی تھی کہ اسے قتل نہ کرو. اور قید خانے میں ڈالنے کے لیے بھی مفسرین فرماتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈالنا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ابھی پول تو کھل گیا، راز کھل گیا، اور ایسے میں میری کہیں بدنامی نہ ہو. اور اگر کہیں بار بار دیکھے شوہر کو غصہ آنے یہ قتل کا فرمان نہ جاری کر دے. کہہ دیا کہ قید خانے میں ڈال، چند دن قید خانے میں رہیں گے، 1 روز 2 روز 5 روز باہر نکلوا لیں گے کسی صورت ہلے بہانے سے. یعنی وہ اندر سے بھی یہ یقین کر کے اپنے آپ حضرت یوسف کی بے گناہی کا اظہار کر رہی تھی. ابھی یہ سب باتیں ہو ہی نہیں تھی. حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ میں بری ذمہ، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، گناہ کا ارادہ نہیں. اس نے مجھے پھسلایا، اس نے مجھے بہکایا، اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی، میں باہر نکل رہا تو بھاگ رہا. اس پر چونکہ وہاں کوئی تیسرا گواہ تو تھا نہیں، بات آئی کہ ایک کہہ رہا ہے کہ گناہ کی دعوت اس نے دی، ایک کہہ رہا ہے گناہ کی دعوت اس نے دی، فیصلہ کیسے ہو؟ عزیز مصر نے کہا کہ کوئی گواہی. اس وقت اللہ پر اعتماد اور یقین اونچی منزل پر فائز ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو چھونے میں بچہ لیٹا ہوا ہے تمہارے خاندان کا، اس بچے سے پوچھ لو، اس سے گواہی دے دو. 3 ماہ کا وہ بچہ تھا، جھولے میں جھول رہا. 3 ماہ کے نہیں 3 سال کے بچے بھی کیا بولے گے، اب کیا گواہی دے گے اور کیا عقل رکھے گے. بالکل خلاف عقل بات تھی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس بات پر یقین تھا میں گناہ کو گناہ کے ارادے سے بھی محفوظ ہوں. میرا عالم و ناصر اگر کوئی ہے، میری مدد کوئی کرنے والا ہے تو اللہ، اور اللہ ہر ممکن پہ قادر ہے. میں نے کہہ دیا تو اللہ اس پر قادر ہے کہ اس بچے سے میری براءت کی گواہی دلوا. اور ان کی بات میں اتنا پسند تھا، ان کی جو ماضی کی زندگی تھی وہ اتنی پاکباز اور پاک اتنی پیاری تھی کہ ان کی کسی بات کا لوگ انکار ہی نہیں کرتے تھے. اس لیے حضرت یوسف نے جب کہا اس بچے سے پوچھو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بچہ کیا بتائے گا، وہ تو بچہ ہے 3 ماہ کا بچہ کیا بولے گا، اور اگر بولے گا تو منہ کہاں کرے گا، اسے عقل کہا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی اللہ قرآن میں فرما رہا، اور اسی کے گھر کے ایک گواہ نے گواہی دی. اور گواہی اس نے یہ کہا کہ یوسف کی قمیص کو دیکھو، اگر وہ آگے سے پھٹی ہو تو یوسف گنہگار، پیچھے سے پھٹی ہو تو وہ عورت گنہگار. یہ جتنی بات ہو رہی تھی اس میں کسی کی توجہ اس طرف تھی ہی نہیں. حضرت یوسف کا کرتا پھٹ گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جس ذہنی الجھن کا شکار تھے، جن کیفیات میں مبتلا تھے، اور اللہ کی مشیت بھی یہ تھی. ایسے وقت میں 3 ماہ کے چھوٹے بچے کا کلام کرنا بزبان فصیح، یہی اس بات کی علامت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے محبوب و مقبول بنے. گواہی دی، اس کا بول دینا کافی تھا، لیکن بولنے میں بھی اتنی عقل مندی کی بات کی، اتنی عقل مندی کی بات کی، اتنی عقل مندی کی بات کہ اس کے بعد تو صحیح ختم ہو گیا، فیصلہ کرنا ہی پڑا. حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ بے خطا، ان سے گناہ ہوا ہی. اس نے کہا تھا کہ آگے سے کتا پھٹا ہو، اس کا مطلب ہے کہ دست درازی مرد کی طرف سے ہو رہی تھی اور بچاؤ کر رہی تھی، اس لیے آگے سے کتا پھٹا. اور اگر پیچھے سے کتا پھٹا ہے اس کا مطلب عورت گناہ کی دعوت دے رہی تھی، مرد ان سے بھاگ رہا.
اور دیکھا گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا. میرے دوستو ان نالائقوں کو امام رازی نے ایک بڑی اہم بات کی. امام رازی نے کہا کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے آثار قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خطا غلطی ہوئی ہی نہیں. اب انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے شاعر جو باتیں حضرت امام رازی نے لکھی. فرماتے ہیں کہ ظاہری صورت حالات بھی بتا رہے تھے آگے آگے یوسف ہے پیچھے پیچھے زلیخا. اور جو بھاگتا ہے وہ اپنی آزادی کے لیے بھاگتا اور جو پیچھے ہے وہ اپنی گرفت میں دینے کے لیے پیچھے آیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھا کہ زلیخا جو ہے وہ سج دھج کے سمر کے بن ٹھن کے بیٹھے اور یوسف جو ہے وہ اپنے روزمرہ کے عام لباس میں. یہ بھی بات کی علامت ہے کہ غلطی یا گناہ یا زیادتی اس خاتون کی طرف سے ہوئی ہے لیکن یوسف کی طرف سے نہیں. تیسری بات پچھلی 13 سال کی حضرت یوسف کی زندگی بیدار زندگی انچھوئی جوانی بہترین پاکسا شباب تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی جس کے سامنے وہ 15 سال کی زندگی تھی ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے کام کرے. اور اگر کوئی تہذیب و تمدن سے اور دنیا کے حالات سے واقف ہے تو معمولی عقل والا بھی جانتا ہے کہ آج کا نوکر جو غلام نہیں ہوتا نوکر اور غلام میں زمین آسمان کا فرق. نوکر پیشہ اپنے مالکوں اور مالک کے گھر والوں کے ساتھ فدویانہ جذبہ رکھتے ہیں ان سے ڈرتے رہتے ہیں. نوکر کی بھی ہمت نہ ہوگی کہ وہ مالک اور مالکن کی عزت پہ ہاتھ ڈالے جائے کہ غلامی کماؤ. اور حضرت یوسف جیسے عقلمند انسان کہ جن کو اس کے مالک یا جس نے خریدا تھا وہ عزت و سربلندی عطا فرمائی. قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب اس عورت نے دعوت گناہ دی یوسف نے کہا کہ میرا مربی میرا مالک اس نے میرے ساتھ بڑا بہتر سلوک کیا. اس نے میرے ساتھ بہت اچھا اس نے سلوک کیا. وہ میرا محسن ہے. اب میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی جس کا ذکر قرآن میں. عرض کرنا یہ ہے کہ آثار و قرائن سے اس طریقے سے بھی دیکھا جا رہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی خطا غلطی نہیں ہوئی. اور پھر آخری بات یہ تھی کہ جو اس بچے نے کہی کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت گناہ تھا ویسے تھا. پھر عزیز مصر نے بات کو دبانے کے لیے کہ بڑے گھر کی بات ہے بہنوں کی رنگ رنگیاں ہیں بہنوں کے اندر چھپی رہ جانے تو چل دار کپٹ کر اپنی بیوی کو کنارے کر دیا اور کہا کہ خبردار اس طرح کی غلط حرکت نہ کرنا. لیکن بات تھی روٹو نکلی کوٹھو چڑھی. تھوڑے ہی دنوں میں بہت چند ہی روز میں پورے مملکت میں خاص طور سے دار حکومت میں شور مچ گیا. یہ شور خاص طور سے بڑے بڑے امیروں وزیروں کیا. جتنے بڑے بڑے امیر وزیر پیسے والے حکومتی عہدیدار اہلکار مختلف وزارتوں کے عاملین ان کے گھروں میں یہ بات پھیل گئی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان عورتوں نے آپس میں چیپے گوئیاں کرنی شروع کی کہ عزیز مصر کی عورت اپنے ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے اپنے غلام پر عاشق ہو گئی اس پہ ڈورے ڈالتی ہے. اور یہ بات اتنی تیزی سے پھیلی ان شرفاء کے گھرانے میں کہ خبر جستا جستا زلیخا تک بھی آئی. زلیخا نے بڑے بڑے 40 سرداروں کی عورتوں کو اپنے گھر دعوت دی. 40 سرداروں کی خواتین اس میں وزیر خزانہ اس میں فوج کا سپہ سالار اس میں
اور دیگر امور کے وزیر سب کے گھر کی عورتوں کو بلایا، یوں دعوت دی کہ گیدرنگ کریں کہ آئے تو سب جمع ہو، ان کے لیے متکلف دسترخوان کا اہتمام، سب کو بڑے اہتمام کے ساتھ سجا سوا کے مسندوں پہ بٹھایا، سب کے سامنے الگ الگ نعمت کے خواب رکھے، اس میں فواکہات رکھے، میوے رکھے، پھل رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ چھریاں بھی رکھی کہ اپنے ہاتھ سے لو، اپنے ہاتھ سے کاٹو، جو چیز پسند ہو، جتنی پسند ہو کر استعمال کرو۔ یہ سارے انتظامات کیا بھی یہ آپس میں باتیں ہی کر رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے مصر کی عورتوں کو بلا کر اس کی دعوت کی اور یوسف سے کہا کہ تم ان پر نکل آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزر، آج کوئی پوچھے کہ ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرے، وقت اور حالات کے تحت اور کرے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے وہ اکیلے تھی تو اتنا بڑا ظلم کیا تھا، اب یہ 40 سے کہیں اور کوئی نیا خراج میں پیدا تھا، اور پھر دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے یہ تو محکوم تھی، وہ مالکن تھی، وہ حاکم تھی، اور حاکم کے حکم کو ماننا اس دور کے اعتبار سے بھی بہرحال محکوم کے اوپر لازم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ ان پر سے گزر جاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے پاس سے گزرے، مفسرین فرماتے ہیں کہ شرم و حیا کا پے کر نگاہیں نیچی، کسی کی طرف دیکھا نہیں، اور بس ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف سے نکل گئے۔ اللہ کی شان کی اتنی دیر ہی میں تو قیامت برپا ہو۔ اللہ فرماتا ہے جیسے ہی یوسف ان پر سے گزرے، یہ ساری عورتیں بے ساختہ بات تھیں، واہ واہ یہ کیسا بشر ہے، یہ تو ملک مقرب نظر آتا ہے، فرشتہ دکھائی دیتا۔ ان کے حسن و جمال کے اتنے فریفتہ ہوئی، سب کے منہ سے نکلا یہ انسان نہیں فرشتہ نظر آتا ہے، انسان اتنا خوبصورت ہو نہیں سکتا۔ اور اسی پہ بس نہیں، آگے اللہ قرآن میں فرما رہا، یہی سورہ یوسف، اور اسی وارفتگی میں ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ اب ہاتھ کیسے کاٹے؟ دو باتیں ہو سکتی، ایک تو یہ کہ ایک ہاتھ میں چھری ہے، دوسرے میں پھل ہے، اب پھل کو کاٹ رہی ہے، کاٹ یہاں رہی ہے، دیکھ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے حسن کے لیول میں جو جلوہ اور تجلی الہی کی جھلک دکھی، یہ ایسی اسقط رفتہ ہوئی کہ پھل کٹ کے چھری کا پھل ہتھیلی تک پہنچ گیا، انگلیاں کٹ گئی، ہتھیلی کٹ گئی، انہیں احساس نہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ ممکن ہے یہ بھی ہوا کہ پھل کاٹنے کے لیے چھری اٹھائی اور یہاں دیکھ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا تو چھری اٹھائی تو بجائے اس کے کہ وہ دستے کی طرف سے پکڑی ہو، جس طرف دھار ہے اسی پھل کو وہ پکڑ لی اور الٹی چھری چلا رہی، ممکن ہے اس سے ہاتھ کٹا، جس طرح سے بھی کٹا، یہ تو طے۔ حضرت یوسف کا جلوہ دیکھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ان کو خبر بھی نہیں۔ اس وقت جب یہ حضرت یوسف چلے گئے اور جن لوگوں نے اپنے زخمی ہاتھوں کو دیکھا تو زلیخا نے کہا، دیکھا اسی پر تم مجھے تانا دیتی تھی کہ ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہوئی، ایک نوجوان پہ فریفتہ ہوئی، میں اکیلی تھی اور 13 سال سے اس کے پاس ہوں، تو میری کیفیت کیا ہوگی؟ تم تو چند لمحے کے لیے آئے ہو تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھے۔ میرے دوستو، اس وقت زلیخا نے 2 بار واضح طور پر کہا تھا کہ اے خواتین سن لو، ہاں میں نے اسے گناہ کی دعوت دی تھی، اس نے گناہ کی دعوت دی، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی تھی، وہ اپنے آپ کو بچا رہا۔ 2 سے 3 بار اس نے عورتوں سے کہا،
اور بعد میں بھی اپنے شوہر سے کہا. یہ سب قرآن میں موجود ہے، آیات آپ آگے اٹھا کے دیکھیں. اس خاتون نے اپنے شوہر سے بھی کہا کہ خطا تیری ہے، غلطی تیری ہے، لیکن کیا کرے عزت بچانے. تو جس نے یہ گناہ کیا تھا اس دور میں سامنے سامنے، وہ تو کہے کہ یوسف علیہ السلام بے خطا ہے، بے گناہ. ان عورتوں نے بھی گواہی دی کہ وہ جب ہمارے پاس سے گزرے تو چٹتی نظر بھی ہم پر نہیں ڈالی. وہ اتنے پاکصاف ہیں، وہ کیسے گناہ کر سکتے. اس بچے نے 3 ماہ کے بچے نے گواہی دی. اور پھر قرآن میں عزیز مصر کا یہ جملہ بھی محفوظ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ عزیز مصر نے کہا کہ اس شخص کی کوئی غلطی نہیں، غلطی تمہاری ہے، اور انا کیدکم عظیم، یہ تم عورتوں کا مکر ہے اور عورتوں کی مکاری بہت بڑی ہے. عزیز مصر نے کہا. میں کہتا ہوں امام رازی نے یہ تفصیلات لکھنے کے بعد یہ تحریر فرمایا، حیرت ہے کہ جب واقعہ ہوا اس وقت کے لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ ایک نہیں، یہ سب کے سب لوگ گواہی دے رہے ہیں. انہوں نے کچھ آیات کے ذریعے اللہ رب العزت کی بھی گواہی دی کہ حضرت اللہ رب العزت نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ٹھہرایا ہے. قرآن میں تفصیل دی. اور شیطان کی بھی گواہی دی کہ شیطان نے یہ کہا تھا اس وقت جب رب کی بارگاہ سے مردود کر کے بھیجا گیا تو اس نے کہا کہ اللہ میں آدم کی اولاد کی گمراہی کی چکی میں پیسوں گا، مگر چند بندے وہ ہوں گے جو حلیم ہوں گے، جو نیک سعید ہوں گے، وہ میرے پردے میں نہ پہنچ پائیں، پھنس پائیں. کہا کہ اس نے اسی وقت کہا تھا کہ جو سعادت مند نیکوکار ہوں گے وہ میرے پھندے میں نہ پھنسیں گے. امام رازی نے کہا تو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، انہیں اللہ کی گواہی مان لینی چاہیے، اور جو شیطان کے ماننے والے لوگ ہیں تو شیطان کی گواہی مان لینی چاہیے. لیکن یہ مان لینا چاہیے کہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ اور گناہ کا ارادہ نہیں. مجھے حیرت ہے، ہزاروں سال پہلے ان کے گاؤں کے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور ہزاروں سال کے بعد جب قرآن کا ترجمہ کرنے والے ترجمے کے نام پہ غلط ترجمانی کرنے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام رکھتے ہیں. میرے دوستو، اہل سنت کی حقانیت کی دلیل یہ نہیں ہے. ہم اہل سنت جب بھی کلام کرتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کی عزت و عظمت کی پہرے داری کی بات کرتے ہیں، ان کی شان کی بلندی کی بات کرتے ہیں. اور گمراہ بدین یہ جب بھی بات کرتے ہیں یہ کرٹیسائز کرتے ہیں انبیاء اور مرسلین کی، اللہ کے مقبول بندوں کی شان کو گستاخیاں کیا ہے. خیر، یہاں تک کہ تو ہو گیا. پھر اس کے بعد جب یہ سب ہو گیا تو حضرت یوسف کو جیل بھیجنے کی تیاری کی گئی. اس کی تفصیل اگر وقت رہا یا اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہاں ایک آخری بات کر سکتے. آج بہت سارے لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں بات آتی کہ جو شہید ہوتا یہ شہادت کے وقت جن تکلیفوں سے گزرتا، اللہ کے صحابہ ہوں یا کربلا کے شہید، کربلا والوں کی شہادت آپ نے بارہا سنی. اصحاب کرام نبی کے صحابہ بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں اور دیگر غزوات میں سرایا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ربع مسکون پر دنیا کے دور دراز خطوں میں، پورے افریقہ میں، یورپ کے دروازے تک، پورے ایشیا میں، وسط ایشیا تک جو جنگیں لڑی، جان ہتھیلی ملے کے چلتے تھے. اور ان شہیدوں کو کیا کوئی ڈر نہیں لگتا تھا؟ اچھا ڈر نہ لگے نہ لگے، یہ شہید اتنے ہنستے ہنستے جان کیسے دیتے؟ شہادت پیش کرنے والوں کے چہرے کو مسکراہٹ کیسے؟ اور کمال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جب جنت میں جائے گا اللہ اسے سب پرندوں کی شکل میں ان کی روحوں کو جنت میں اڑنے کی آزادی دے دے گا. اور اللہ جب اہل جنت سے پوچھے گا
تمہیں اور کوئی نعمت چاہیے؟ پوچھتا ہے کہ اور کوئی چیز چاہیے؟ کوئی تو سب تو یہی کہتا ہم کو کسی چیز کی حاجت نہیں، جنت کے لیے اس سے بڑھ کے کیا؟ لیکن شہید ایک ایسی جماعت یا ایسا گروہ ہے کہ شہید اللہ سے عرض کرتے اے اللہ تو ہمیں پھر زندگی دے، پھر شہادت دے، پھر زندگی دے، پھر شہادت دے، بار بار زندگی دے، بار بار شہادت دے۔ جس شہادت کی جن منزلوں سے ہم گزرے ہیں، گلے خنجر چلے، تیروں کی بوچھار، نیزوں کے بار، تلواروں کے گھاؤ، ہماری لاشیں زمین پر پڑی ہو، ہمارے بدن کے اعضاء کٹ کٹ کے گر رہے، ہمیں ویسی کیفیت ہے، ہماری لاشوں کو گھوڑے روندے۔ آج ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ شہید جب یہ عرض کرتا کیوں کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مقدر کر دیا، موت ایک بار دیتا، اب تمہیں اور درجات تمہارے بڑھا دیں گے، لیکن دوبارہ دنیا میں نہ بھیجیں۔ ہم نے مقدر کر دیا کہ تقدیر مبرم ہے، یعنی فیصلہ اٹل۔ لیکن یہاں میں سوال صرف یہ کر رہا ہوں کہ شہید اتنی تکلیفیں، بظاہر اتنی تکلیفیں اٹھا رہا، اور اس کے بعد دوبارہ ان تکلیفوں کے مزے مانگ رہا کہ ان تکلیفوں سے اللہ گزار کیوں؟ تو اس کی وجہ یہی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو غور کر مصر کی عورتوں حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال جہاں آرا، رب کی جو جلوے دیکھے تھے، انہیں اس کا احساس ہی نہ ہوا، انگلیاں کر گئی، ہتھیلیاں کر گئی، پتہ نہ چلا۔ نبی کریم فرماتے ہیں شہید جب خدا کی راہ میں جان قربان کرتا ہے، اس وقت شہادت کے وقت وہ اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اسے ربطی ہر احساس نہیں ہوتا کہ میرے بدن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ تو جمال الہی کی مستغرق ہوتا، ایسا اشخود رفتہ ہوتا، ایسی کیفیات میرے سے گزر رہا ہوتا کہ بدن کٹ کٹ کے گرتے ہیں، اسے احساس نہیں۔ یہ ہے اللہ کی عزت کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے صدقے ہمیں، ہمارے آنے والی نسلوں، ہمارے نوجوان بچوں ہر طرح کے گناہ سے بچائے، ہمیں بھی گناہ سے بچائے، ہماری نسلوں کو بھی گناہ سے بچائے۔ اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ان عالم کو مسلمان اپنی اور اپنے نبی کی فرمانبرداری کے ساتھ فرمائے۔ تو آپ دعوت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الطب القلوب بنبائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآله وصحبه دائما ابدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على پیشکش ہماری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں، اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گرو کارش ہے، سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔